کیا آپ جانتے ہیں جو نماز آج ہم جلدی جلدی پڑھ کر ختم کر دیتے ہیں، وہی نماز قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب بن سکتی ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں نماز صرف جنت کا راستہ ہی نہیں بلکہ دنیا کا سکون بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیارے بہنوں، آج ہم بات کریں گے اس عبادت کی جو اسلام کا سب سے بڑا فرض ہے شہادت کے بعد۔ وہ عبادت جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر عطا فرمایا، وہ عبادت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے نماز کی۔ آج بہت لوگ نماز کو ڈیلے کر دیتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں، یا کچھ لوگ تو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نماز کی اصلی قدر جان لیں تو کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی نماز کے 5 بڑے فائدے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلا ہے، نماز سے دل کو سکون ملتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہر دوسرے انسان ٹینشن میں ہے۔ کسی کو رزق کی فکر ہے، کسی کو گھر کی پریشانیاں، کسی کو ڈپریشن، اور لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں موبائل میں، گانوں میں اور دنیا میں، جبکہ اصلی سکون تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور نماز اللہ کی سب سے بڑی یاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف چلے جاتے۔ سبحان اللہ، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہو تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑی ہونی ہے، نماز پڑھنی ہے، کیونکہ ہر پریشانی کا حل ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی ملے گا، اور وہ ذریعہ ہے ہماری نماز۔ دوسری ہے، نماز گناہوں کو معاف کرواتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ روز 5 بار اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر میلا بچے گا؟ تو صحابہ نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت کی نماز بھی ایسے ہی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچئے ہم سے روز کتنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم اپنی زبان سے غلطیاں کرتے ہیں۔ زبان تو ہمارے کنٹرول میں ہے ہی نہیں۔ کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، کسی کو تکلیف دہ بات بول دیتے ہیں، کبھی جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، کتنے سارے گناہ کرتے ہیں۔ ہمارے آنکھوں سے بھی گناہ ہو جاتی ہے، ناجائز چیزیں دیکھتے ہیں۔ آج کل تو ہر کسی کے پاس موبائل بھی ہے، تو سوشل میڈیا پر جاتے ہی کتنے ساری چیزیں ہمارے اس نظر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یعنی بہت ساری غلطیاں ہر روز ہم سے ہو رہی ہیں، لیکن اللہ نے نماز کو گناہوں کی صفائی کا ذریعہ بنا دیا۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور اچھی طرح سے نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نماز کے ذریعے ہمارے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ تیسری فائدہ ہے، نماز رزق اور برکت کا سبب ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں ہم بیزی ہیں، کام بہت ہے، لیکن یاد رکھیے، جو اللہ کے لیے وقت نکلتا ہے اللہ اس کے وقت اور رزق میں برکت دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو۔ یعنی نماز صرف عبادت ہی نہیں، برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ دیکھو، جس گھر میں نماز ہوتی ہے وہاں رحمت آتی ہے، جھگڑے بہت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ شیطان نہیں رہتے، اور دل میں محبت بڑھتی ہے، اور آپ کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کم پیسے بھی ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو سکون دے دے گا۔ چوتھی فائدہ ہے، نماز قیامت کے دن نجات کا سبب بنے گی۔ جس دن ہر کوئی پریشان ہوگا اس دن نماز ہماری مدد کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک ہوئی
तो बाकी अमल भी आसान हो जाएगी। और अगर नमाज ही कमज़ोर हुई तो बहुत मुश्किल होगी। नाउज़ुबिल्लाह। ज़रा सोचिए, दुनिया के काम के लिए हम कितना केयरफुल रहते हैं, लेकिन जिस नमाज पर आखिरत डिपेंड करती है उसको कितनी बार डिले कर देते हैं। हमें और ज़्यादा गौर व फिक्र करना चाहिए। नंबर 5 फजीलत है, नमाज जन्नत का रास्ता है। देखिए, नमाज सिर्फ दुनिया का सुकून नहीं, ये जन्नत का रास्ता भी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे और कुफर के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज है। और एक हदीस में आता है, जो नमाज की हिफाजत करेगा उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। सुबहान अल्लाह। सोचिए, जब हर तरफ अंधेरा और डर होगा तब नमाज पढ़ने वालों के चेहरे नूर से चमक रहे होंगे। सुबहान अल्लाह। मेरी प्यारे बहनों, कभी कभी हम दुनिया के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए 10 मिनट की नमाज भी मुश्किल लगती है। तो याद रखिए, एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे। उस दिन पैसा भी काम नहीं आएगा, आपकी ब्यूटी भी काम नहीं आएगा, ना ही आपकी दुनिया के दोनों दौलत, सिर्फ अमल काम आएंगे, नेक अमल। और उन अमल में सबसे पहला होगा नमाज। तो आज ही नियत करें, नमाज वक्त पर पढ़े, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ेंगे, दिल लगा कर पढ़ेंगे और कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह हम सबको नमाज की पाबंदी करने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।